ایک ہی بہن نے کویسچن کیا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ تو کسی کو دوسری خاتون نے ان کو دلیل دی کہ بالکل لے سکتی ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جاتی تھیں تو یا رسول اللہ کہتی تھیں، آپ کا نام نہیں لیتی۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، جب آپ تھوڑی سی ناراض ہوتی ہیں، جیسے کہ میاں بیوی میں من ہو جاتا ہے، تو میں جان جاتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ صرف زبان سے ہوتا ہے، دل سے نہیں۔ یعنی یہ پیار محبت کی بات تھی کہ میں کبھی بھی آپ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ سے دل سے ناراض ہوں، بس یہ ہے کہ جو میاں بیوی کے اندر باہم تعلق ہوتا ہے اس اعتبار سے کبھی کبھار ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے نام کو بدل کر حضرت ابراہیم کے رب کی قسم اس طرح الفاظ کہتی تھیں۔ تو اس سے کوئی پکارنا تو لازم نہیں آیا، لیکن یہ روایت اس طریقے سے ضرور بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر زوجہ شوہر کا نام لے اور شوہر کو وہ ناگوار نہ گزرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ شوہر کا نام لے سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ شوہر کا معاملہ برابر ہے، لیکن جو خاندان ہے اس میں شوہر کا نام لینا برا محسوس کیا جاتا ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ کلام کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی، یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر بالکل کوئی ناراض نہیں ہوتا ہے اور کسی خاندان میں شوہر کا نام لینا برا بھی محسوس نہیں ہوتا، تو بلا کراہت جائز ہے کہ وہ شوہر کا نام لے سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر تو برا نہیں مانتا، لیکن خاندان میں ایسا ہے کہ جب عورت شوہر کا نام لے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی خاتون کو منع کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ شوہر بھی ناراض ہوتا ہے اور معیوب بھی سمجھا جاتا ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ قبیح صورت ہوگی، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت نے براہ راست شوہر کا نام لینے سے کوئی منع نہیں کیا۔ اگر عرف، عادت اور شوہر کی ناراضگی وغیرہ اس کا کوئی اندیشہ نہ ہو، یعنی عرف و عادت میں اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا، شوہر بھی ناراض نہیں ہے، تو بالکل نام لے سکتی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک یہ کسی نے کہا کہ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے، کسی نے کہا کہ کسی سے پوچھا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے، تو اس نے جواب میں کہا کہ کس کافر نے ایسا کہا ہے؟ تو کیا اس طرح کہنے سے کوئی ایمان وغیرہ پہ فرق پڑے گا؟ تو اگر دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر خود اپنے آپ کو معاذ اللہ کہہ دے کوئی کہ میں کافر ہوں، یا سامنے والے کو کافر کہے، تو پھر اس صورت میں کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر خود کفر کا اقرار کرے تو کفر ہوگا، یا سامنے والے کو کافر کہے تو اس میں دو جہتیں نکلتی ہیں۔ اگر گالی دینے کی نیت سے کہا ہے، اس کے عقیدے پہ ضرب لگانا مقصود نہیں ہے، تو پھر تو یہ گناہ ہے، بلکہ بعضوں نے گناہ کبیرہ لکھا ہے کہ مسلمان بھائی کو گالی دینا۔ اور اگر کسی کو بطور گالی کافر نہیں کہا بلکہ واقعی اس کے عقیدے کے اعتبار سے اس کو کافر کہا ہے، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ واقعی اس کے عقائد کفریاں ہیں کہ نہیں۔ اگر کفریاں ہیں تو پھر تو حقیقت کا اقرار ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ مسلمان ہی ہے، بالکل اس کے تمام عقیدے ٹھیک ہیں، اب یہ اس کو کہتا ہے کافر، تو پھر کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اس لیے بہرحال، لیکن یہاں چونکہ کسی نہ خود اپنے آپ کو کہنا مقصود ہے، نہ کسی سامنے والے کو، ویسی محاورتاً جسے ہم کہتے ہیں کس کافر نے کہا ایسا، تو اس میں کفر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔